السلام علیکم۔ اچھا، آپ سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے ایک یہ ڈیبیٹ کہہ لیں یا ایک گفتگو کہہ لیں وہ سن رہے ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ جو دبئی کے ابھی حالات ہیں ان حالات کی روشنی میں کراچی کے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں کہ کراچی دبئی کی جگہ لے لے یا کراچی کو اس کا ایک فائدہ ہو جائے۔ میرے خیال سے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ زمینی حقائق کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زمینی حقائق کس طرح کے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ دنیا میں کوئی سا بھی ایسا ملک یا شہر کہ جو ترقی کر چکا یا کر رہا ہے، آخر وہاں کی بنیادیں کیا ہیں۔ اگر آپ ان بنیادوں کو سمجھیں گے تو پھر ایسی باتیں نہیں کریں گے کہ جس میں کہیں کہ کراچی کا دبئی کی جگہ لے سکتا ہے یا اس کی یعنی تھوڑا قریب بھی آ سکتا ہے، جگہ لینے تو بہت دور کی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کو ترقی کرنی چاہیے تھی، اور کراچی ظاہر بات ہے ایک ایسے محل وقوع پہ، یعنی ایسی اس کی لوکیشن ہے جغرافیائی طور پہ کہ جو بہت سوٹ کرتی ہے مڈل ایسٹ کی تجارت کے لیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اب کراچی میرے تجربے یا میری دانش میں کراچی دبئی کی جگہ یا دبئی کا ایڈوانٹیج جب تک نہیں لے سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میرے ایک جاننے والے تھے جو کہ اب یہاں موجود نہیں ہیں پاکستان میں، اور میں نے کوئی اب سے 8-9 سال پہلے ان سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا اور ان کا جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا جی آپ کہاں ہیں، بہت دیر عرصہ ہو گیا آپ کو ملے ہوئے۔ تو ان سے مجھے کوئی کام تھا، تو انہوں نے کہا کہ انیس صاحب میں تو امریکہ شفٹ ہو گیا ہوں۔ میں وہ یہاں پر بزنس مین تھے، کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ان کی فیکٹری تھی، بہت بڑا کاروبار تھا۔ میں بڑا حیران رہ گیا، میں نے کہا اچھا آپ کب گئے؟ تو انہوں نے کہا جی ابھی 2 سال ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں جاتا۔ اچھا، جو بھی کوئی بڑا کاروباری بندہ ہوتا ہے اس کی اولادیں یا تو دبئی میں یا یورپ امریکہ یا کسی اور ملک میں پڑھ رہی ہوتی ہیں یا رہ رہی ہوتی ہیں، جب وہ دنیا دیکھتے ہیں تو پھر ان کو کراچی سے خوف آنے لگتا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ میں 2-3 دفعہ لٹا ہوں، میں ڈیفینس سے کورنگی انڈسٹریل اپنے فیکٹری کی طرف آ رہا تھا، تو مجھے فلاں فلاں جگہ پہ کچھ نوجوانوں نے روک لیا اور مجھے ٹی ٹی دکھائی اور میرا لیپ ٹاپ اور میرا موبائل چھین کے لے گئے۔ کہتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں بزنس مین کے پاس، ایک موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں۔ جب دونوں چیزیں چلی گئیں تو یہ بتائیں کہ میں کیسے رابطہ کروں۔ میں پولیس اسٹیشن گیا، پھر انہوں نے پولیس اسٹیشن کی جو بھی کہانی تھی وہ بتائی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار میں فیکٹری اونر، اتنا بڑا میں کاروبار چلا رہا ہوں، اتنے سارے لوگ میرے پاس ملازم ہیں، لیکن پولیس والوں کا رویہ وہ بالکل ایسا تھا سرد کہ اچھا جی دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ تو کہنا کہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کاروباری بندہ یا ایک عام بندہ وہ کیسے کاروبار کرے کہ جب اس کے جان خطرے میں ہو۔ میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے لیپ ٹاپ اور موبائل دے دیا اور وہ لے کے چلے گئے۔ تو میرے بچوں نے کہا کہ اب آپ اس کو وائنڈ اپ کریں، کہہ رہے بڑی مشکل سے میں نے اپنی زمین بیچی، وہ پتہ نہیں ان کی 50 کروڑ یا 1 ارب میں جگہ بکی اور وہ چلے گئے۔ پوری کہانی سنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کراچی میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہو جاتا، اور جب تک کراچی میں پورے کراچی میں کراچی کے ایک کونے سے لے کے لانڈی سے لے کے سجانی تک، اور سجانی سے لے کے گلستان جوہر تک اور لیاری تک یا ملیر تک، ایک کونے سے دوسرے کونے تک جب یہ سچویشن پیدا ہو جائے، ایسے حالات ہو جائیں کہ جب کوئی موبائل چھیننے والا نہ ہو، گاڑی چھیننے والا نہ ہو اور ڈکیتیاں ڈالنے والا نہ ہو اور تاجروں کو دھمکیاں دینے والا نہ ہو، اور کورنگی انڈسٹریل ایریا میں جو وہاں پہ صورتحال ہے فیکٹری کے لوگوں کے ساتھ وہ نہ ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی دبئی کے پیچھے تھوڑا سا چل سکتا ہے۔ لیکن ایسے شہر میں کہ جہاں کوئی اس کو ہینڈل کرنے والا نہ ہو اور جہاں جرائم کو جرائم نہ سمجھا جائے، اس میں یہ باتیں کرنا کہ کراچی دبئی کے لیے جگہ لے سکتا ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ اللہ حافظ۔